بڑی خوش نصیبی ہے کپور پور گاؤں کی کہ آج اس مسجد میں پروگرام جاری و ساری ہے اور کل اسی گاؤں میں جامعہ مسجد بلال اہل حدیث میں حضرت مولانا ابو بکر صدیق ماویہ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سردی کے اس موسم میں تبلیغ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور تبلیغ مشن انبیاء ہے، اور پھر خالص قرآن و حدیث کا بیان یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ لوگ دکانداریاں چمکاتے ہیں، 2 نمبر سودا سیل کر کر کے، الحمدللہ اس اسٹیج سے آپ کو خالص قرآن و حدیث ملتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ جو عالم دین ہوتا ہے، آج کچھ لوگوں نے تبلیغ کو ایک کاروبار اور بزنس بنا لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ 2 4 5 سال خطابت کر کے لگژری گاڑیاں خرید لو تو یہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی عالم دین وہ ہوتا ہے جو گھر سے نکلتا ہے تو اس کے سینے میں، اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی وہ رب سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے ریاکاری سے بھی بچا لینا، اور اللہ میری آواز میں، میرے بیان میں، میری گفتگو میں ایسا درد پیدا کرنا کہ اگر ایک بندہ بھی راہ ہدایت پر آ جائے تو اس کے لیے نجات کا سبب بن جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ جو عالم دین گھر سے نکلتا ہے، اور حقیقی بات یہ ہے کہ اس دور میں میں اپنی جماعت کے ایسے نوجوان خطیبوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں جو ساری رات تقریریں کرتے ہیں، 2 2 3 3 تقریریں کرتے ہیں، اور صبح فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ اور ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو 3 بجے سوتا ہے اور صبح فجر سے پہلے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے۔ عالم دین ہوتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں، یہ جگت بازیاں کرنے والے عالم دین نہیں ہوتے۔ عالم دین وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں کفار کا بھی درد موجود ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک ہی تڑپ ہوتی ہے۔ آپ سورہ کہف آیت نمبر 6 پڑھ کے دیکھیں، کتنی تکلیفیں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی، کون سا دکھ ہے، کون سی مصیبت ہے، کون سا وہ درد ہے، کون سا وہ زخم ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیا گیا۔ بیٹیوں کو طلاقیں، دوستوں پر مصائب اور الام کے پہاڑ توڑے گئے، ہجرتوں پہ مجبور کیا گیا۔ آج کپور پور چھوڑ کے کسی کا شہر پسرور جانے کو دل نہیں کرتا۔ آج ہم کہیں نا اپنے بزرگوں سے کہ ہم نے رہائش پسرور لے جانی ہے، ہم نے سیالکوٹ رہائش لے جانی ہے، تو جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں جن کا اس مٹی کے ساتھ پیار ہوتا ہے، جن کا یہاں بچپن گزرا ہوتا ہے، گھر بار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں جانا۔ میں نے دیکھا ہے
تحصیل پسرور میں ہماری جماعت کے ایک بزرگ ہیں، ان کا بیٹا اس وقت ایک ملک میں سفیر ہے، اور 3-4 بیٹے سارے بیرون ممالک میں اعلیٰ عہدوں پہ پوسٹوں پہ فائز ہیں۔ تو ایک دن میں نے کہا بیٹے سارے کوئی فلاں ملک کا سفیر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، آپ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا صاحب آپ کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہیں یار میں اس لیے نہیں جاتا کہ وہاں میں گھر میں قید ہو جاؤں گا اور مجھے یہ فلاں دکاندار وہاں نظر نہیں آنا، فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس 2 گھنٹے دن کو ڈیلی بیٹھ کے آتا ہوں، وہ میرے دوست ہے، وہ مجھے ادھر نظر نہیں آنے۔ یعنی اپنی دھرتی سے ایک پیار ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، اور پھر دھرتی مکہ شہر ہو، ذرا سوچیں تو صحیح، دھرتی بھی کپور پور، منڈے کی بیریاں، پسرور، سیالکوٹ نہیں، اور دھرتی بھی مکہ شہر ہو، کتنا وہ کیسا وہ مرحلہ ہوگا جب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جائے پیدائش، اپنا گھر بار، اپنے دوست ساتھی سارا کچھ چھوڑ کے مکہ شہر چھوڑ کے جب جا رہے تھے، کتنا یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ آج مطلب کون سا وہ دکھ ہے، لیکن اتنے دکھ دیے لوگوں نے، اتنی تکلیفیں دیں، زخم لگائے، جنگیں ہوئیں، سب کچھ ہوا، پھر بھی ان کا دل، ان کی تڑپ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں آیت نمبر 6 نفس کا اللہ اثارہم بہذا الحدیث اسفا ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ سورہ کہف آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب تم ان کے ایمان کی اتنی فکر کرتے ہو کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھنا۔ اتنی تکلیفیں جن لوگوں نے دی ان کا بھی اتنا درد۔ اور میں آج ہی شیخ صاحب پڑھ رہا تھا آیت نمبر 3، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی الفاظ دہرا رہے ہیں، اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکون مومن۔ مطلب یہ ہے آج ہم اس دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے علماء کرام دیکھتے ہیں ایک بندہ انتظار کر رہا ہے اور ایک بندہ بعد میں آتا ہے، نام بھی اشتہاروں پہ بڑا بڑا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی مجھے پہلے تقریر کرواؤ۔ یعنی ہم اتنا احساس نہیں کر سکتے، ہم اپنے عالم دین بھائی کا اتنا احساس نہیں کر سکتے کہ جو 3 گھنٹے پہلے کا آ کے بیٹھا ہوا ہے وہ پہلے گفتگو کر لے۔ فوری طور پہ ہم آپے سے باہر۔ آپ نے دیکھا یہ روز سوشل میڈیا پہ کیا تماشے لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ علماء نہیں رہے جن کے سینے میں درد ہو، جن کے سینے میں لوگوں کو صراط مستقیم پر چلانے کا درد ہو۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اسٹیج پر ایسے علماء کرام اللہ ہمیں فراہم کرے جن کے سینے میں درد ہو، اور جن کے سینے میں جن کی نظر دنیا کی بجائے اللہ کی رضا پر ہو۔ جب اللہ کی رضا پر ان کی نظر ہوگی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم میں بڑے بڑے ہیرے پیدا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں 10 منٹ کے لیے